پاکستان میں بہت سارے ماں باپ صرف اس لیے بچے جنتے ہیں کہ جتنے بچے ہوں گے اتنے امپلائیز آپ کو ملیں گے اور اتنا آپ کا گھر چلے گا. آپ چلتی پھرتی لاشیں ہیں یہ جو اچھا کپڑا پہن کے آپ نے اپنے بچے کو موبائل اچھا دے دیا, کپڑا اچھا دے دیا, لیکن ذہنی طور پہ وہ بالکل سن ہوتے. قانون جب تک عمل درآمد نہ ہو ردی کے کاغذ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اگر ان قوانین پہ عمل ہوتا تو زینب کا واقعہ نہ ہوتا. وہ کہتے ہیں نا کہ جنگلی ہاتھی کی اس طرح سے رونتا چلا جا رہا ہے لوگوں کو اور اس کو ہوش نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. السلام علیکم, خوش آمدید کرسن پرسپیکٹو میں. آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ کا ٹاپک ہے دا گریو ریالٹی آف چلڈرن ابیوز اینڈ ایکسپلوٹیشن ان پاکستان. اسی ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو گیسٹ اسپیکر موجود ہیں ان کا نام ہے ثنا غوری اور یہ سینئر جرنلسٹ ہیں ود 16+ ایئرز آف ایکسپیرینس. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ پر فرسٹ آف آل میم تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنا پریشیس ٹائم نکالا ہمارے پوڈ کاسٹ میں آنے کے لیے. باقی یہ کہ میم آپ کے ساتھ میں ٹاپک اسٹارٹ کرتی ہوں. سب سے پہلے سوال آپ کے ساتھ میم میرا یہ ہے کہ جیسے آپ نے ٹاپک کا نام سنا کہ چلڈرن ابیوز ایکسپلوٹیشن ہے, تو آپ کے جرنلزم کے ایکسپیرینس میں ہم نے کس طرح کے کون کون سے کائنڈ یا فارمز آف چلڈرن ابیوز ایکسپلوٹیشن آپ نے دیکھے ہیں, تو آپ مجھے وہ بتائیں تاکہ ناظرین کو پتہ چلے. دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ جو ابیوز ہم کا لفظ جہاں آتا ہے ہم اس کو اگر اردو میں ترجمہ کرنے جاتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جنسی طور پہ ہراساں کرنا ہی ابیوز ہونے کے زمرے میں آتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. ابیوز کرنا آپ لفظی طور پہ بھی کسی کے ساتھ ابیوز کر سکتے ہیں. آپ کو اگر بچہ, جیسے ہمارے یہاں رواج ہے, ہمارے یہاں ایک ٹریڈیشنس بن گئے ہیں کہ جی چھوٹے بچے کو کام پہ رکھیں, یہ بھی ابیوز کرنے کے زمرے میں آتا ہے. کہ ٹھیک ہے آپ نے بہت اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے لیکن چونکہ اس کی عمر نہیں ہے کام کرنے کی, تو یہ بھی ابیوز کرنے کے زمرے میں آتا ہے کہ جناب آپ نے بچے کو گھر پہ رکھا ہوا ہے اور آپ اسے کام کروا رہے ہیں جبکہ اس کے کام کرنے کی عمر نہیں ہے. پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے مار پیٹ کرنا, اس کو جسمانی طور پہ اس کو پریشان کرنا, یہ آ جاتا ہے. اس کے بعد پھر آخر میں جو آتا ہے وہ جنسی طور پہ کسی کو نشانہ بنانا, اپنی ہوس کا نشانہ بنانا, یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اب یہ چیزیں ہم کہیں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ کوئی ماحول ایسا ہو تو وہاں پہ ایسا ہو رہا ہو. یہ تمام لوگوں کے گھر پہ ہے. یہ آپ سمجھ لیں کہ شاید ہر 5 میں سے چھٹے گھر کی کہانی ہے کہ یا تو ان کی اپنی فیملی ممبرس یہ کر رہی ہوتی ہیں, یا اسکول میں بچے کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, یا جناب آپ سمجھ لیں کہ معاشرے میں باہر نکلنے کے بعد بچے کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے, لیکن یہ ہو رہا ہے. آئی تھنک ہم نے یہ بھی نوٹس کیا ہے کہ بہت سارے ایجوکیٹڈ فیملیز بھی ایسی ہیں جن کے مطلب اگر وہ جسمانی طور پہ اگر ابیوز نہیں کر رہے تو وہ مینٹلی طور پہ یا سائیکولوجیکلی طور پہ آپ کو بچوں کا ابیوز کر رہے ہوتے ہیں, کہ یا ایجوکیشن کے اوپر آپ کو بچوں پہ پریشر ڈالا جاتا ہے کہ نہیں آپ نے یہ ڈگری چوز کرنی ہے, نہیں آپ نے یہ کرنی ہے, نہیں آپ نے میڈیکل میں جانا ہے, آپ نے انجینئرنگ میں جانا ہے. تو اس طرح کی جو بچوں کی فریڈم آئی تھنک سوچنے کی کہ کریٹو تھنکنگ وہ ختم کر دی جاتی ہے کہ بچے کریٹیکل تھنکنگ نہیں کر پاتے. دیکھیں دونوں طرف ہے. آج کے بچہ جو ہے, مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ آپ کہانی لکھیں بچے کے لیے. چونکہ میں رائٹر ہوں تو مجھ سے کہا گیا کہانی لکھیں, اور چونکہ میرا پی ایچ ڈی بھی صحافت میں ہے تو میں نے کہا کتنا بڑا بچہ؟ انہوں نے کہا 13 سال کا بچہ. میں نے کہا پاکستان کا 13 سال کا بچہ نہیں ہے, یہاں کا بچہ بہت تیز ہے. آپ بیسٹ کے مقابلے میں اگر بات کریں تو شاید بیسٹ کا بچہ بونگا آپ کو نظر آئے گا, یہاں کا بچہ بہت شارپ ہے. کیونکہ یہاں کے بچے نے دہشت گردی دیکھی ہے, یہاں کے بچے نے یہاں کا سوشل میڈیا دیکھا ہے جس میں دوسروں پہ کیچڑ اچھالنا پولیٹیکلی ہم دیکھ رہے ہیں. یہاں کا بچہ پریشر کوکر کی طرح پھٹنے کو بیٹھا ہوا ہے, اور ہم نے اسے دبا دبا کے اپنے مورل ویلیوز کو اپنے ساتھ سے اس کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو پہلی تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچہ کون ہے. پاکستان میں جس طرح سے بچے کی عام گھروں میں تربیت ہو رہی ہے وہ بالکل ایک ڈفرینٹ سینیریو میں ہو رہی ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. اب یہ جو کہا جاتا تھا نا کہ ماں باپ اس پہ ٹونٹنگ کر رہے ہیں, اس کی پڑھائی کے معاملے میں بات کر رہے ہیں, یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت آپ کر رہے ہیں تو 30% رہ گیا. 70% اب جو پیرنٹس ہیں وہ بچے پہ ہی چھوڑ رہے ہیں کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے. ہاں, اب ہائپ کیوں مل رہی ہے اس بات کو؟ اس لیے مل رہی ہے کہ جب گیمز بچہ کھیل رہا ہے, باہر والوں سے انٹریکشن ہو رہی ہے, کہ چھوٹا سا فون جو کہ سوشل میڈیا اور پوری دنیا میرے ہاتھ میں لے کے میں چل رہی ہوں اور بچے کے ہاتھ میں بھی ہے, تو وہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے. وہ باہر والوں کو اپنا زیادہ خیر خواہ سمجھ رہا ہے بنسبت اپنے گھر والوں کے. تو وہی سمجھتا ہے مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے اور میں اس کا نشانہ بن رہا ہوں. اب اگر وہ سمجھ رہا ہے اور وہ بچہ ہے تو اب ہمارے پر ذمہ داری ہے کہ اس کو سائیکالوجیکلی کس طرح سے وہاں سے باہر لایا جائے. یہ ایک ایشو ہے, لیکن میں نہیں سمجھتی
کہ ابیوز کرنا، ہاں ابیوز کرنا یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ عموماً جو ماں باپ ہیں وہ بچے کے ذہن کو دوسروں سے کمپیئر کر کے، جیسے وہ فیملی ممبرز ہیں، بھائی ہے بہن ہے، ان سے کمپیئر کیا اور پھر باتیں سنائیں، مغالطات بک دیں، تو یہ ایک روٹین بات ہو گئی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ زباں سے لفظ نکالتے ہوئے بھی ہزار دفعہ سوچا جاتا تھا، اب وہ ماحول نہیں رہا۔ خواتین چونکہ مائیں ہوتی ہیں، میں سمجھتی ہوں ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہے، لیکن چونکہ خواتین گھر پہ ہوتی ہیں، بچوں کی تربیت میں ان کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے، تو زبان اور بیان کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ماحول کا تھوڑا، لیکن اس کو آپ ابیوز ہونے کے باقاعدہ زمرے میں یوں لا سکتے ہیں کہ گھر سے جو اس طرح کے ابیوز ہونے والے بچے ہوتے ہیں، نہیں سمجھتے لوگ ان کو، پیرنٹس نہیں سمجھ رہے، وہ زیادہ معاشرے کے لیے خطرناک ہو رہے ہیں بنسبت یہ کہ ہم باہر جو چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اس کے لحاظ سے۔ اچھا، آپ اس کو فارم آف ابیوز سمجھیں گے کہ جیسے جب ہماری جو مدرس وغیرہ ہوتی ہیں، وہ ہماری تربیت وغیرہ کرتی ہیں، ہماری مولڈنگ میں ان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، تو لیکن وہ بچوں یا تو آپ اتنا پروٹیکٹ رکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اوور ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں پیرنٹس کے اوپر، تو آپ اس کو مطلب فارم آف ابیوز سمجھتی ہیں، ان کو ایک صحیح سے ایک سوسائٹی کا انڈیویجول نہیں بنا پاتے؟ بالکل ایسا ہے، لیکن اس کو آپ فارم آف ابیوز نہیں کہہ سکتے، یہ آپ پیرنٹنگ پہ بات ضرور کر ہوں، سکتے، لیکن یہ ابیوز کرنا نہیں ہے کہ آپ کو اوور پروٹیکٹ کر رہے ہیں ماں باپ ان کو، وہ ابیوز کے ذمے میں نہیں آئے گا۔ انڈیپینڈنٹ کرنا اور کس حد تک کرنا آج کے دور میں یہ بھی سوچنا چاہیے۔ میں نے اپنے بچپن کھیلا ہے تو میں نے گاڑیوں کی ہوائیں بھی نکالی ہیں، میں نے جو ہے نا بیلے بجا کے بھی میں بھاگی ہوں، اور لوگوں کے گھروں میں رات کو اٹھ کے جناب سامنے والے گھر میں برپی پھینکی ہے۔ آج کا بچہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے نا کہ وہ کر سکے گا، کیونکہ باہر ہمیں خطرہ ہے، ہوں، کوئی پکڑ نہ لے، کوئی اغوا نہ کر لے، یہ سڑک پہ جائے گا تو کوئی گاڑی مار کے نہ چلے، سائیکل چلائیں گے تو کیا ہوگا، یہ ڈر ہے، یہ ماں باپ کے ڈر ہیں، وہ اوور پروٹیکشن اس وجہ سے کرتے ہیں کہ جناب ان کا خوف ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ ابیوز کے زمرے میں آتا ہے، لیکن ہاں آج کے دور کے لحاظ سے پیرنٹس کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ان کو انڈیپینڈنٹ کس حد تک کیا جائے کہ وہ اپنی چوائس خود کر سکیں اور فیصلہ کر سکیں۔ آج ہم نے پروٹیکشن کے چکر میں ایک بچے کے الماری میں 100 جوڑے رکھ دیے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا، ہم بہت اچھے پیرنٹس ہیں۔ آپ نے اس کو چوائسیز اتنی دے دی ہیں کہ وہ اپنی چوائس کر رہا ہے، کبھی یہ پہن رہا ہے، پھر اس میں اور کی خواہش ہو رہی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ اصول تو یہ ہے کہ اگر آپ کو اچھا بچے کی تربیت آپ کو کرنی ہے، اس کو چوائس کم دیں، اس کی چیزیں سامنے اس طرح سے رکھیں کہ وہ بہت کم چیزوں میں بہت اچھی سلیکشن کرنے کا اس میں عادت ہو۔ یہ سلیکشن کا طریقہ اگر بچپن سے سکھایا جائے گا تو میرا خیال ہے چاہے کریئر ہو، چاہے اس کے دوستوں کی سلیکشن ہو، تمام چیزوں میں آپ کا بچہ بہت آگے جا سکتا ہے۔ اچھا میم، آپ کے ساتھ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان کے سوشل کانٹیکس میں اگر بات کریں تو چلڈرن ابیوز یا ایکسپلوٹیشن کے مطلب کیا روٹ کازز ہیں جو ہمیں سوسائٹی کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں؟ لیکن پہلے تو اس میں یہ بتانا ضروری ہے کہ کتنے کیسز ہو رہے ہیں، تب ہمیں اس کے بھیانک نتائج کا پتہ چلے گا کہ واقعی اتنا بڑا ایشو ہے کہ چائلڈ ابیوز۔ ہم صرف اگر سیکشل ابیوز کی بات کریں تو میرے پاس جو فیکٹ اینڈ فگر ہیں تقریباً ایک این جی او تھی، اس نے جب سروے کیا تو پاکستان میں اس وقت اوسطاً 12 بچے روز کے بنیادوں پہ جو ہے جنسی طور پہ ہراساں ہو رہے ہیں یا ان کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہمیں جنسی تشدد کی اوور آل صورتحال نظر آتی ہے پچھلے 5 سالوں میں تقریباً 6000 کے قریب ہے، یعنی کہ 6000 بچے صرف ہم ابھی جنسی تشدد کی بات کر رہے ہیں کہ اس کا نشانہ بنے۔ اب آپ روٹ کاز کی بات کرتے ہیں، دیکھیں روٹ کاز ابھی تو یہ صرف رپورٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، کتنے ہی ایسے گھر ہیں کہ جہاں پہ بچہ جنسی طور پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کے اپنے گھر میں سے کوئی ایسا فرد ہے جو اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرتا ہے، اور اگر پیرنٹس میں سے کسی کو پتہ چل بھی جاتا ہے تب بھی اس معاملے کو رفع دفع کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ خاموش رہو۔ ریسنٹلی کراچی میں دیکھا گیا ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی کہ جس کے اندر جو ڈرائیور تھا، وہ وین ڈرائیور، وہ بچی کے ساتھ ایک غلط حرکت کر رہا تھا، جو برابر میں ایک گاڑی چل رہی تھی، خاتون اس کو دیکھ رہی تھی، اور پھر اس کے پیرنٹس تک وہ پہنچی، انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہو رہا ہے، انہوں نے اس کی پوری ویڈیو بھی بنائی کہ جناب وہ گاڑی چلا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ چل رہا ہے۔ اب یہ کچھ چیزیں تو رپورٹ ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں نہیں ہوتی۔ اب بیٹا اس کی ہم روٹ کاز پہ جاتے ہیں، کیا ہے روٹ کاز؟ یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ۔ اب اس میں ہم لڑکوں کی بھی بات کر رہے ہیں، لڑکیوں کی بھی بات کریں،
ہم نے اتنا معاشرے کو گھٹا کے رکھ دیا ہے کہ انہیں جہاں موقع مل رہا ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں۔ اب ان کو پتا ہے کہ میں بڑوں کے ساتھ کروں گا تو کچھ ہو جائے گا، بچے بچوں کو نشانہ بنانے پہ آتے ہیں۔ بچوں کو نشانہ بنا کے وہ اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، لیکن پھر وہی بچہ جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہو، وہ زندگی بھر کبھی نارمل نہیں رہ سکتا۔ وہ اس میں دیکھا گیا ہے کہ وہ چیزیں کہ وہ سیکچولی ہائپر ہوتا ہے، وہ غصے کا تیز ہوتا ہے، وہ ایک دم سے جناب سائیکالوجیکلی دوسروں کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کر، اس کی پرسنالٹی پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو لائف ٹائم رہ جاتی ہیں۔ سوشل کاز اس کا یہی ہے کہ آپ جب تک اس کی ایجوکیشن صحیح طریقے سے نہیں دیں گے، یہ چیزیں صحیح نہیں ہوں گی۔ اب بہت سارے لوگ ہیں، میری ہی پروگرام میں ایک دفعہ بڑی بحث ہوئی اس بات پہ کہ آپ کیا ضرورت ہے ایجوکیشن دینے کی۔ سیکس ایجوکیشن ایسے نہ دیں جس طرح سے ویسٹ دے رہا ہے۔ ویسٹ کے اپنے مسائل ہیں، ویسٹ اپنے طور سے چیزیں لے کے چلتا ہے، لیکن ہاں ہمیں کھل کے بتانا پڑے گا بچوں کو کہ لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی کہ آپ کو اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ یہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کا جو کانسیپٹ ہے بچوں کو گڈ سکھانا ٹچ، چاہیے۔ بیڈ ٹچ اور اسٹرینجر، ٹھیک ہے نا، اسٹرینجر کو اسٹے اوے کیسے رکھنا ہے۔ تیز سے آواز میں، مجھے وہ جملہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ جو ویسٹ میں خاص طور پہ بچوں کو ایک ڈٹایا جاتا ہے کہ اسٹرینجر کو کس طرح سے، جیسے اسٹرینجر آپ کے پاس آ جائے گا، جی آپ اسٹرینجر کے حوالے سے کیا بات کرنی ہے، بچہ وہ مالا جھپنا شروع ہو جاتا ہے اور دوسروں کو پتہ چل جاتا ہے، وہ پہلے ہی آپ کے پاس جو آ رہا ہے وہ اس سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہے کہ اب ابیوز ہونے میں ایک نئی فارم کیا آئی ہے، وہ فارم آپ کی سوشل میڈیا کے تھرو آ گئی۔ آپ فرض کریں آپ میرے پاس ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ ابھی آن اسکرین ہم دیکھ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے پاس جائیں گے، پتہ چلے گا کوئی اب فرض کریں کہ یہاں سامنے سامنے ایک بچہ ہے، اس کے پاس کوئی جا رہا ہے، نظر آ رہا ہے، بچے نے کہہ دیا جی اسٹرینجر ہے، اس کو ہٹائیں، وہ بھی سنائی دے رہا ہے۔ اب سوشل میڈیا پہ کون دیکھ رہا ہے؟ ہوں بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کو کوئی جو ہے وہ غلط تصویریں بھیج رہا ہے، بچہ تو بچہ ہے، وہ غلط تصویریں دیکھ کے انسپائر بھی ہو رہا ہے، ہوں یا بعض اوقات اب خود جو ہے نا آپ اس سے ملنے بھی جا رہے ہیں، اس کو کیسے روکا جائے گا؟ تو یہ تمام چیزیں اب نئے دور کے نئے تقاضے، کچھ انفارمیشن اور ایجوکیشن ہمیں دینی پڑے گی بچوں کو، ادروائز یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی اور قانون کو مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں ایک کیس ہوتا ہے، اس کے بعد بڑی ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے، پھر تمام چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد وہ بالکل جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ ہوش اس وقت آئے گا شاید ہمارے معاشرے میں ان باتوں کے حوالے سے، اویئرنیس کے حوالے سے، جب خدا نخواستہ اپنے ہی گھر میں کوئی کیس ہوتا ہے، تب آپ کو عقل آتی ہے جناب یہ ہو گیا۔ دوسروں کے ساتھ بھی تو ہوتا ہے، ان کا بھی تو سوچیں۔ اگر ایک بچی ابھی ریسنٹ جو واقعہ ہوا، وہ پھر ایک بچی نشانہ بنی اپنے جو مالکان کا، ابھی ایک ہفتے پہلے کی بات ہے کہ وہ بچی کا جناب وہ علاج کے دوران دم توڑ گئی، اس کی لاش جو ہے اس کی آبائی گھر پہ لے جائی گئی۔ وہ کیا ہوا تھا؟ وہ کیا ہوا تھا؟ بچے ایسے ہی جناب، اگر آپ جنسی تشدد کی بات نہ بھی کریں، گھروں میں بچوں کو بیچ کے آ جاتے ہیں ماں باپ اور ان کے پیسے کھا رہے ہیں، ان ماں باپ کو بھی سزا دیں، ان ماں باپ کو سزا دیں اور اس پہ قانون بنایا جائے کہ جن ماں باپ کا، اگر ان لوگوں پہ ہے کہ جنہوں نے مارا پیٹا اور یہ سب کچھ کیا کہ اس بچے کی وہ حالت کر دی کہ جناب وہ اس دنیا سے چلی گئی، لیکن ان ماں باپ کا کتنا قصور ہے کہ جس نے اپنے بچے کو اس طرح سے چھوڑ دیا اور اس کے پیسے کھا رہے تھے کمائی کے۔ آپ کو کیا پتا کہ یہ تو صرف ایک بات سامنے آتی ہے کہ وہ بچے جناب وہ بچی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، پتہ نہیں نہ جانے ان بچوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہوگا۔ انسانیت کہیں مر سے گئی ہے آپ لوگوں کی۔ اس دنیا میں ہم نے پاکستان میں جہاں ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم خوف خدا جو ہے وہ دل میں نہیں رہا۔ پھول جیسے معصوم بچوں کو کچلنے میں ایک لمحہ نہیں لگاتے، جہاں جس کو موقع ملتا ہے وہ کرتا ہے، چاہے وہ آپ یہاں پہ بڑے سٹیز میں وین ڈرائیورز کو آپ دیکھ لیں، یہاں آپ دیکھ لیں جناب ایک وین چلانے والا ہے اور وہاں پہ خاتون اگر بس میں خواتین کے کمپارٹمنٹ میں بیٹھی ہیں تو وہاں اس کے ساتھ کس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، لڑکیوں کے بچیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یا پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر بچے اسکول جا رہے ہیں تو وہاں پہ چوکیدار سے لے کے بہت ساری چیزیں لڑکوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں جب بچیوں کے، نہیں جناب، لڑکوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پھر یہاں پہ جو کام کرنے والی لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، لڑکے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو ایکشن فگر تو نکالیں آپ۔ یہ چیزیں اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک آپ اویئرنیس کمپین نہیں چلائیں گے۔ اور آئی ایم سوری، لیکن
ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب اچھے کی رٹ لگائے بیٹھے ہیں۔ وہی بات ہے کہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ معاملہ اب سر سے جو ہے پانی اوپر ہو چکا ہے۔ زینب کے واقعے کے بعد ہمیں سمجھ جانا چاہیے تھا، لیکن ابھی بھی قانون سازی نہیں ہوئی۔ ہمیں قانون سازی کرنی پڑے گی کہ جناب ان پیرنٹس کا کیا کرنا چاہیے جو اپنے بچوں کو، اب اگر مجھے کوئی اس وقت کی بات کرتا ہے پیرنٹس کے حوالے سے کہ وہ مجبور ہیں، وہ اپنے بچوں کو کام پہ نہ لگائیں تو کیا کریں، ان کا گھر کیسے چلے گا؟ نہیں، ہم نے چائلڈ لیبر کو نارملائز کر دیا نا۔ نارملائز کر دیا آپ نے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایسے پاکستان اور خاص طور پہ کراچی وہ شہر ہے، وہ میرا ملک ہے کہ جہاں پہ آپ کی چیریٹی آرگنائزیشنز بھری پڑی ہیں جو کام کر رہی ہیں، اچھے لوگ موجود ہیں۔ یہاں پہ ایسی آرگنائزیشنز بھی ہیں جو بچوں کے تعلیم کا خرچہ بھی اٹھاتی ہیں، ایسی آرگنائزیشنز بھی ہیں جو کہ بچوں کو پڑھنے کے پیسے تک دیتی ہیں۔ وہ ماں باپ جو بچے پیدا کر کے سمجھتے ہیں کہ ان کا گھر چلے گا، تو وہ خود غلطی کر رہے ہیں، اور اگر وہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ میں کیا کروں، تو میرا خیال ہے پاکستان میں بہت سارے ماں باپ صرف اس لیے بچے جنتے ہیں کہ جتنے بچے ہوں گے اتنے امپلائیز آپ کو ملیں گے اور اتنا آپ کا گھر چلے گا، اس لیے بچے جنے جاتے ہیں۔ تو ان ماں باپ کے خلاف بھی قانون بننا چاہیے جو اپنے ماں باپ کو بچوں کو چھوڑ کے آ رہے ہیں دوسری جگہ پہ۔ اچھا، جیسے ہمارے چائلڈ ابیوز اور ایکسپلوٹیشن کے کیسز کے اوپر بڑا ایک سائلنس ہماری سوسائٹی کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کچھ کلچرل یا سوشل فیکٹرز ہیں جو مطلب سائلنس میں کنٹریبیوشن دیتا ہے؟ بہت ساری ایسی چیزیں نام لینا پسند نہیں ہے، لیکن میرا آن ریکارڈ ایک آرٹیکل ہے جو کہ آن لائن، جس پہ مجھے بڑی تنقید کا نشانہ کرنا پڑا، اور بہت ساری چیزیں سامنے آئیں۔ میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، وہ مینٹلی سیٹ نہیں رہتا تھا۔ اس نے بڑے ڈرتے ڈرتے مجھے بتایا کہ ایک ایج میں آ کے جب وہ چھوٹا تھا، اچھا ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہماری لڑکیاں ہوتی ہیں، جیسے آپ لوگ ہو، بچے ہیں، جب آپ لوگ باہر نکلتے ہیں، بچیاں باہر نکلتی ہیں تو ماں باپ پوچھتے ہیں کہاں جا رہی ہو، کتنی دیر میں آؤ گی، کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں، اچھا گھر میں ہی بیٹھی ہوئی ہیں، اوکے۔ لڑکے جب دوسرے لڑکوں کے اپنے دوستوں کے گھر پہ جاتے ہیں تو پوچھا نہیں جاتا یہ کچھ کتنی دیر رہو گے، چائے کے ہوٹل میں رات کو 2 بجے تک تم بیٹھے ہوئے ہو تو کیا کر رہے تھے، یہ نہیں پوچھا جاتا۔ تمہارے پاس نیا موبائل آیا ہے تو کیسے دوستوں نے دے دیا ہوگا، اچھا بائک کے پیسے نکل گئے، حالانکہ چھوٹا بچہ ہے، 12 12 13 13 سال کے بچے جو ہیں باہر ہیں۔ اس لڑکے کا میں کیس آپ کو بتاؤں، اس لڑکے کے ساتھ ہوا یہ تھا کہ وہ اپنے دوست کے گھر پہ باربیکیو کرنے گیا، اور جب وہ باربیکیو کرنے رات کو نائٹ اسٹے تھا، اور اس میں یہ ہوا کہ وہ اس کا جو دوست تھا وہ سو گیا، کہتے ہوئے عجیب سا لگ رہا ہے، لیکن اسی دوست کے والد صاحب نے اس کے ساتھ جو ہے وہ جنسی زیادتی کی، بدفعلی کی، اور جس کی وجہ سے اس بچے کی، جب وہ میرے پاس تھا تو اس کی عمر 23 سال تھی، اور یہ واقعہ اس وقت ہوا تھا جب وہ 13 سال کا تھا۔ اس کی پوری پرسنالٹی ڈیمیج ہو گئی تھی، وہ لوگوں سے بات کرتے ہوئے ہچکچاتا تھا، وہ غصے میں بہت جلدی آ جاتا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ یار اس کا مسئلے کا حل کیا ہے؟ جب میں نے ریسرچ کی اور میں نے اپنی کچھ فرینڈس قانونی ماہرین سے جب میں نے بات کی، تو مجھے پتا چلا کہ بچوں کی بدفعلی کا وہ تو سزا ہی پاکستان میں نہیں ہے جو کہ خواتین کی ریپ کی ہوتی ہے۔ آپ کے قانون میں چونکہ وہ پارٹ مرد کے پاس نہیں ہے، اچھا، تو اس کی سزائیں مختلف ہیں، جبکہ خواتین کے ساتھ جو ریپ ہوتا ہے اس کی سزائیں مختلف ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اب اس قانون سازی پہ اور اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بدفعلی والے واقعات جو ہو گئے، ریپ کیسز ہو گئے، اس کو آپ کتنا لے کے چل سکتے ہیں، اس میں قوانین کتنے سخت ہو سکتے ہیں، سزائیں کتنی ہو سکتی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ چلیں یہ تو بدفعلی والے کیس کی ہم بات کر رہے ہیں، کتنے ریپ کیسز ہیں جس میں سزائیں ہو گئی ہیں، کتنا ہم نے سخت بنا دیا اس کو، کتنا سخت بنا دیا کہ جناب اگر کوئی خاتون یہ لے کے بھی جاتی ہیں کیس تو کس حد تک اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کو کتنے گواہان لانے پڑتے ہیں۔ تو یہ ہمیں ایک دفعہ سوچنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہمیں قوانین بنانے کے بعد اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح سے ابھی ریسنٹ ہم دیکھ رہے تھے، تھوڑا سا ٹاپک سے ڈفرینٹ ہے لیکن بات کرنا ضروری ہے۔ پاکستان میں جب ہم نے کیس دیکھا، میرا خیال ہے کہ 6 8 سال پہلے کی بات ہے، جب خواتین کو قبروں میں سے نکال کے ایک شخص پکڑا گیا کہ بہت ساری خواتین کا اس نے ریپ کیا تھا، لیکن جب قانون میں سزا دینے کی بات آئی تو ہمارے پاس قانون ہی نہیں تھا اس آدمی کو سزا دینے کا، ہمارے پاس کوئی قانون نہیں تھا۔ اس کے بعد یہی والے کیسز آج سے 1 سال پہلے ایک آدمی پکڑا گیا، آج سے 2 سال پہلے ایک آدمی پکڑا گیا کہ وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا، لیکن جب یہ واقعہ
جب ایسا شخص جس نے 100 سے اوپر یہ کام کیا تھا، لا حول ولا قوت، تو اس وقت اگر آپ قانون سازی کرتے اور سخت سے سخت ترین سزا اس کو دیتے تو آج کیا ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ ہم نے قوانین بنائے نہیں، اور بنائے تو اس کو ریویو نہیں کیا۔ ہم آج بہت سارے قوانین کی بات کرتے ہیں، جی بنا دیا، اوکے ہو گیا، آگے کرو، لیکن جو چیزوں کی ضرورت ہے معاشرے کو سدھارنے کے لیے وہ نہیں بنے گا تو یہ واقعات ہوتے چلے جائیں گے چائلڈ ابیوز کے۔ مجھے کوئی یہ بتائے نا کہ چھوٹے بچے جو یہاں پہ آپ کو کراچی کی سڑکوں پہ کچرا چنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کبھی ان کا میڈیکل ٹیسٹ تو کروا کے دیکھے؟ معصوم معصوم چہروں پہ آج وہ کچرے کا تھیلا اٹھا کے چوری کر رہے ہیں، گاڑیوں کے شیشے چوری کر رہے ہیں، لگایا کس نے ان کو اس کام پہ؟ کبھی کوئی اتھارٹی، کوئی آرگنائزیشن ان بچوں کو میڈیکل ٹیسٹ کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، ہماری سوسائٹی کے اندر بچہ بازی کا بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ ٹرک ڈرائیورس اپنے ساتھ بچے وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، تو مطلب یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ساتھ۔ دیکھیں، اس پہ ایک رپورٹ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھی، انٹرنیٹ پہ بھی آ رہی تھی۔ بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جس پہ زبان نہیں کھولی جاتی۔ ہم ابھی پروگرام کر رہے ہیں تو شاید ہمیں بھی تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا کہ کیوں ہم بات کر رہے ہیں، لیکن زبان نہیں کھولیں گے تو کب تک خاموش رہیں گے؟ ہم کب تک خاموش رہیں گے ان باتوں پہ جو ہمیں پتہ ہے کہ ہماری تنزلی کی وجہ ہے؟ آئی ایم سوری ٹو سے، ہم بہت جلدی کہتے ہیں امریکہ میں اگر آگ لگی ہے تو ان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے اعمال کس حد تک اچھے ہیں کہ ہم اس پہ بات کریں؟ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کسی بھی معاشرے میں ہو، کسی علاقے سے تعلق رکھتی ہو، یہ حیوانیت ہے، اور اس کا سائیکالوجیکل پہلو یہ نکلتا ہے، شاید تھوڑا سا ڈائجسٹ کرنا مشکل ہو جائے گا، لیکن مجھے کہہ لینے دیجئے کہ انسان کی نفسیات ہے۔ مرد عورت کے ریلیشن میں ایک وقت میں اگر عورت اور مرد کا ریلیشن ہے، وہ ایک دوسرے کے سکون کو پورا کر رہے ہیں، یہاں پہ ہوتے ہوتے جب حوث بڑھتی ہے تو جب خاتون سے دل بھر جاتا ہے تو پھر مردوں کی طرف آتے ہیں، مردوں سے دل بھر گیا تو اس کے بعد اور کیا رہ جاتا ہے؟ پھر بچوں کی طرف آتے ہیں۔ پھر آپ کو وہ ٹرم سننے کو ملتی ہے جو آج کل بہت ہرے رنگ برنگے جھنڈوں کے ساتھ، مجھے تو اپنی زبان سے کہتے ہوئے بھی مجھے لگتا ہے کہ میں کہوں گی تو شاید ان کو بڑھاوا مل جائے گا، اور بہت سارے لوگ میرے مخالفت کر رہے ہیں اس بات پہ۔ میں کیوں اس کا لفظ نہیں لے رہی، کیونکہ اگر میں نام بھی لوں گی تو شاید مجھے لگے گا کہ میں اس کو بڑھاوا کر رہی ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جنسی طور پہ ہوس کا اتنا ہمارا معاشرہ ذہنی مریض ہو چکا ہے کہ وہ بچوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ کیوں پاکستان کا نام آ رہا ہے چائلڈ پورنوگرافی پہ؟ کوئی اس بات کا تو جواب دے۔ وہ کون سے ذرائع ہیں، وہ کون سی ویب سائٹس ہیں جن کے تھرو یہ ویڈیوز جاتی ہیں باہر؟ ہم بہت بات کرتے ہیں یہاں پہ سائبر سیکیورٹی کی، کہ ہم بہت بات کرتے ہیں کہ جناب ہمارے یہاں انٹرنیٹ کا سسٹم جو ہے وہ خراب کر دیا گیا۔ آپ یہ بھی تو سوچیں، ہو کیوں رہا ہے؟ زینب والے واقعے پہ قیامت نہیں آنی چاہیے تھی اس ملک میں۔ زینب والا واقعہ جو ہوا اس کے بعد بھی ایک بچہ جو ہے قصور میں ہی، اس کی جناب ایک جگہ سے ہاتھ ملا تو دوسری جگہ سے اس کا پاؤں ملا تو تیسری جگہ سے اس کا دھڑ ملا۔ تو یہ آپ مجھے بتائیں، اور اس کے بعد کیا اسٹیج آتی ہے اس کے بعد؟ یعنی کہ خاتون ہو گئی، مرد ہو گئی، بچے ہو گئے، بچوں کے ساتھ آپ نے کر کے بتا دیا ویڈیوز ڈال، اس کے بعد ایک اور اسٹیج آتا ہے تشدد کا، اور ان کے جسم کو لائیو دکھانے کا، کہ آپ تشدد جو ہے وہ کرتے ہوئے ایسے ذہنی مریضوں کو آپ لائیو دکھا رہے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جس پہ زباں کھولنی ضروری ہے اور تربیت کرنی ضروری ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ خدا را اپنے معاملات صحیح کر کے اپنے گھر والوں پہ توجہ دیں۔ ہم نے جس دن اپنے گھر میں چار دیواری میں یہ دیکھ لیا نا کہ میں کیا کر رہی ہوں تو میرا بھائی کیا کر رہا ہے، تو میرے شوہر جو ہے اس کو میری کتنی ضرورت ہے تو اس کے ساتھ کیا مسائل ہے، ہم سب مصروف ہو گئے۔ ہم اپنے میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری چار دیواری میں جو شخص رہ رہا ہے وہ اکیلا ہوتا جا رہا ہے۔ وہ جو شخص اکیلا ہوتا جا رہا ہے اس کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ جب آپ نہیں سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ باہر نکل کے بہت سارے کاموں میں ایسے پڑ جائے کہ جس میں اس کو نہیں جانا چاہیے، تو وہ ایسا نہیں تھا، وہ ایسا ہو گیا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے اس بات کو۔ ہمیں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ لیول کو پہ بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چائلڈ ابیوز چاہے وہ آپ کے ڈومیسٹک ابیوز ہو، چاہے وہ آپ کے گھر کے نوکر کے ساتھ ہو رہا ہو، یا آپ اپنے گھر میں بچے کے ساتھ کر رہے ہو،
وہ تمام چیزیں اب اس کو لیگل لینے کی ضرورت ہے، اس پہ قانون سازی ہونے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے قانون آپ بنائیں گے۔ ان پیرنٹس کے خلاف بھی بات کریں جو اپنے بچوں کو بیچ کے آتے ہیں لوگوں کے پاس، بلکہ ان لوگوں سے بھی بات کریں جو آج کشتی کے واقعات ہو رہے ہیں اور یونان جاتے ہوئے یہاں پہ بہت سارے لوگ مر رہے ہیں، تو یہ ان پیرنٹس سے بھی پوچھیں کہ کیوں تمہیں جب سب پتہ ہوتا ہے اپنے بچوں کو اس طرح سے تم لوگ باہر بیچتے ہو، یہ بھی پوچھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جو معاشرہ اس وقت صحیح ہوگا جب انڈیویجول صحیح ہوگا، انفرادی طور پہ اگر ہم ٹھیک نہیں ہوں گے تو چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ میں یہی کہتی ہوں گورنمنٹ خراب ہے، گورنمنٹ خراب ہے، نہیں جناب، پہلے مجھے ٹھیک ہونا ہے پھر معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ چینج انڈیویجول سے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ جی۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ جیسے آپ جرنلسٹ ہیں تو آپ کو مطلب یہ چائلڈ کیسز جو یا چائلڈ ابیوز کے جو کیسز ہیں ان کو رپورٹ کرنے میں کیا چیلنجز فیس آتی ہیں؟ دیکھیے ایسے تو چونکہ میں کرنٹ افیئر شو کرتی ہوں تو میرے پاس ایسے چیلنجز عموماً ایسے کیسز نہیں ہوتے کیونکہ ہم پولیٹیکل شوز کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، ان واقعات کا جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ اس وقت میرے سامنے آئے، میں نے لڑکیوں میں لیزبین کے کیسز بھی دیکھے جب تک میں یونیورسٹی میں پڑھا رہی تھی، اور میں نے لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کے کیسز بھی دیکھے، اور جو کہ یونیورسٹی لیول پہ چیزیں چل رہی تھیں۔ اور اٹریکشنز کی بات جب بات کی جائے تو سائیکالوجیکل میں نے ایشوز بھی دیکھے ان لوگوں میں، یہ میں نے اس پہ دیکھا۔ سب سے امپورٹنٹ بات ایک استاد کی حیثیت سے جو میں نے اس وقت چیلنج کیا، مجھے ہوا کہ ان کو کیسے روکا جائے، کس طرح سے چیزیں کی جائیں۔ ایکسیپٹ نہیں کرتے، شاید میں یہ بات بھی کر رہی ہوں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہیں گے جناب اتنا کھل کے بات کر رہی ہیں تو جناب پتہ نہیں کیا مسئلے ہیں، لیکن کہنا ضروری ہے۔ چیلنجز یوں آتے ہیں کہ ان کی وہ خود سے صحیح نہیں ہو سکتے، جو ان بچوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے نا، ان کو مدد کی ضرورت ہے، ان کو سیشنز کی ضرورت ہے، ان کو سائیکو تھراپی کی ضرورت ہے۔ تھراپی آپ نہیں کریں گے تو چیزیں بہتر نہیں ہوگی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کے سر میں درد ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے تو آپ گولی کھاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک شخص مینٹلی اس کے ساتھ کوئی ایشو ہے تو خدا را اس پہ نظر رکھیں۔ چیلنج صرف یہ ہے کہ گھر والوں کو سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، پیرنٹس کو سمجھانا ان کے بھائی، حالانکہ ظاہر سی بات ہے جن کے ساتھ بچپن میں یہ سب کچھ ہوتا ہے نا وہ بھول نہیں سکتے، جب وہ بھول نہیں سکتے تو بڑے ہو کے جناب وہ سوسائٹی پہ برا اثر ڈالتے ہیں، کیونکہ ٹیچر پیرنٹس کی طرح ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اسٹوڈنٹس ہم سے فری بھی ہو جاتے ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں، اپنا سمجھتے ہیں۔ تو مجھے وہم اس بات پہ آیا اور مجھے تکلیف جو آج تک ہوتی ہے وہ اس بات پہ تکلیف ہوئی کہ وہ بیچارے بہت اکیلے ہیں، بہت اکیلے ہیں۔ ان کا دکھ یہ ہے کہ ان کو کوئی سمجھتا نہیں ہے، کہ وہ کسی سے کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، بچیاں نہیں کہہ سکتی۔ اس میں صرف یہ چیلنج ہے کہ اگر ان کی باقاعدہ کاؤنسلنگ کی جائے تو زندگی میں ایک اچھے فرد کی طرح واپس سے اپنی زندگی شروع کر سکتے ہیں، ورنہ آپ یقین کریں کہ وہ آپ چلتی پھرتی لاشیں ہیں یہ، جو اچھا کپڑا پہن کے آپ نے اپنے بچے کو موبائل اچھا دے دیا، کپڑا اچھا دے دیا، لیکن ذہنی طور پہ وہ بالکل سن ہوتے، سوسائٹی کے اندر آئسولیشن کا شکار ہیں سب بچے۔ بالکل ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں باپ بھی نہیں سمجھنا چاہ رہے کہ اس کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے وہ کس حد تک اس کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کر رہا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے یہ پوری ویڈیو سننے والا کہ اس کو پتا ہے کہ اس کے بچے کے ساتھ کچھ ہوا ہے، بچپن میں کبھی ایک دفعہ بھی ایسا ہوا ہے، تو میں ماں باپ سے یہ کہوں گی، ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنے بچے کی کاؤنسلنگ ضرور کروائیں کسی پروفیشنل سے۔ آپ نے اگر کسی پروفیشنل سے یہ کام نہیں کروایا، بچے کو نہیں، یہ ٹراما چھوڑ دیں۔ یہ جو ہم نے سوچا ہوا ہے نا کہ پتہ نہیں کسی کو بتائیں گے تو کیا ہوگا، آپ کی اولاد ہے، آپ کا گھر ہے، فیصلہ آپ کا ہے، زندگی اچھی ہوگی تو آپ کے گھر والوں کی اچھی ہوگی، بری ہوگی تو آپ کے گھر، دنیا والوں کو قطعاً کوئی فرق نہیں پڑنے والا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ اچھا ہوگا تو معاشرے کا اچھا خیری بنے گا، برا ہوگا تو وہ معاشرے کے لیے وہ ہوگا۔ مطلب آپ کی لائف پہ معاشرہ اثر نہیں کر رہا ہے، آپ کو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، اپنے بھائی کو دیکھنا ہے، اپنی بہن کو دیکھنا ہے، اپنے ماں باپ کے ایشوز کو دیکھنا ہے۔ تمام لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ جتنا سوشل ڈسٹینس بڑھتا جا رہا ہے چار دیواری میں، میرا خیال ہے سب سے بڑی وجہ جو ہے ان چیزوں کی یہ ہے۔ جی۔ اچھا جیسے ہمارے پاس بہت سارے چائلڈ پروٹیکشن کے مطلب لاز وغیرہ پاکستان کے اندر موجود ہے، جیسے چائلڈ پروٹیکشن سسٹم بل 2014 میں آیا تھا ہمارا، پھر اس کے بعد تھا ہمارا جوونائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 میں آیا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کتنے افیکٹو ہیں یہ جو لاز ہیں ہمارے پاس؟ قانون جب تک عمل درآمد نہ ہو، ردی کے کاغذ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ان قوانین پہ عمل ہوتا تو زینب کا واقعہ نہ ہوتا، اگر ان قوانین پہ عمل ہوتا تو آج جو پاکستان میں تواتر کے ساتھ
بڑی بڑی فیملیز میں اچھے کھاتے پیتے لوگوں نے، ابھی جو ریسنٹ میں جس واقعے کا ذکر کر رہی ہوں، باقاعدہ وہ ہاکی سے مار مار کے اس چھوٹی سی بچی کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ملی ہیں. آپ یہ تصور کریں، حیوانیت کی انتہا. مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ سب کچھ ہوتا؟ یقیناً قانون بنا، قانون کے بعد سزائیں کس کو ملی؟ وہ لوگ جو 24 گھنٹے کا نوکر رکھتے ہیں، جو زر خرید غلام بناتے ہیں. کچھ ایسے واقعات جو میڈیا میں بڑے ہائپ پکڑے، اس کے بعد خاموش کر دیا گیا، وہ اس لیے کہ وہ لوگ تھے جن کو کے پاس پیسہ بہت ہے. اور جب پیسہ بہت ہے تو آپ کو پاکستان سے نکلنے میں بھی مسئلہ نہیں ہوتا. آرام سے ویزے لگتے ہیں، آرام سے پاکستان سے باہر چلے جاتے. اگر ان لوگوں کو سزائیں ملتی جو ان کو ملنی چاہیے، قرار واقعی سزا ملتی، تو آج یہ واقعات نہیں ہوتے. تو پھر مجھے بتائیں قانون کیا اور اس پہ امپلیمنٹ کیا؟ اچھا، جیسے پاکستان کے اندر بھی ہمارے جیسے ان کیسز کو اس طرح کی اٹینشن مل نہیں پاتی ہے، یا پھر اگر جیسے فلسطین کی بات کریں تو وہاں پر بھی بچوں کے خلاف بڑی اٹراسٹیز وغیرہ ہو رہی ہے جو اسرائیل کر رہا ہے اس وقت. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی میکینزم دونوں کیسز میں اتنا ویک کیوں ہے؟ جہاں تک اسرائیل کی ہٹ دھرمیوں کی بات کریں، اور وہ اس وقت ایک وہ کہتے ہیں نا کہ جنگلی ہاتھی کی طرح اس طرح سے رونتا چلا جا رہا ہے لوگوں کو، اور اس کو ہوش نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. سب سے پہلے قانون میں عالمی سطح پہ جنگ کا تقاضا یہ ہے کہ بچوں کو اور خواتین کو محفوظ رکھو. جی. ہسپتالوں اور اسکولوں پہ وار نہ کرنے کی بات کی جاتی ہے. عالمی حقوق انسانی کے ٹھیکیدار آج کیا بھنگ پی کے سو رہے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ جو پروٹیکشنز کی جگہیں ہوتی ہیں وہاں پہ بمباری منع ہوتی ہے. ان جگہوں پہ بمباری منع ہوتی ہے، ان کو مارنا منع ہوتا ہے جہاں پہ بچے اور جو خواتین ہیں وہ پناہ لے رہی ہوں. آج وہ لوگ جو کہ اقوام متحدہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ کس طرح سے نسل کشی کی جا رہی ہے، کس طرح سے بچوں کے ساتھ ہی ہو رہا ہے؟ بچوں کے ساتھ تو ہو رہا ہے، سو ہو رہا ہے. لیکن ایک اور دل دہلا دینے والی بات یہ ہے کہ سخت سردی میں ایسے بھی بچے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں، چھوٹے سے ہیں وہ. ہم ابھی 1 منٹ کی اگر کوئی میری بات سن رہا ہے تو یہ سوچو کہ سردی ہوتی ہے، مجھے خوف ہے کہ میرے بچے کو سردی نہ لگ جائے، اور میں فوراً سے اس کے اوپر کپڑا ڈال رہی ہوں. ایک بچہ وہاں اس سردی میں جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، اور اس کے سر اوپر کوئی کپڑا ڈالنے والا نہیں موجود ہے. اس کی ماں نہیں ہے، اس کا باپ نہیں ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس کو کوئی جانتا نہیں ہے. وہ خاموشی سے وہ اسی سردی میں بیٹھا ہوا ہے. یہ عالمی اداروں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ چیزیں سمجھنی چاہیے. ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جائے گا. کب تک یہ دنیا خاموش رہے گی ان تمام چیزوں پہ؟ چاہے پاکستان میں ہو، چاہے کسی دنیا میں کسی دوسرے ممالک میں ہو، چاہے میرے کشمیر میں ہو رہا ہو، چاہے وہ فلسطین میں ہو رہا ہو. یہ بات کرنا ضروری ہے. یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم بات کریں. اور اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہے تب بھی ایک انسانی کی خاطر جو ہے اس کو نعرہ لگانے کی ضرورت ہے کہ جناب خدا را انسانیت کے خاطر جو ہے وہ آنکھیں کھولو. ورنہ عذاب جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ عذاب جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں کسی کا. عذاب آتے ہیں تو سب ہی ڈوب جاتے ہیں. جی. تو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ تمام چیزیں جن سے ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اس کے اثرات تو ہم پہ نہیں آ رہے؟ یہ ہمارے اعمال تو نہیں ہے جس کے اثرات کو ہم بھگت رہے ہیں. تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اچھا، آپ پھر بھی ان کیسز کے اوپر بات کر رہی ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کیسز سب کو معلوم ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اتنے مطلب سیٹ ہمارے پاس فیکشن فگر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میڈیا ان کیسز کے سامنے لانے نہیں دیتے. آپ کو کیا لگتا ہے کوئی سلیکٹیو آؤٹریج ہے اس کے اوپر؟ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ریٹنگ کا چکر ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں اب جیسے یہ تو ہمارا پوڈ کاسٹ ہم نے بات کر لی. اکثر لوگ بات کرتے ہوئے اس پہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم بات نہیں کریں گے، ہم کریں گے تو پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا سوچا جائے گا، ہم کیوں اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اگر ایک صحافی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے نا تو انہیں اس ایشو پہ بات اس کو خاص طور پہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو بولنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے تو وہ اس ایشو پہ بات کرے. اگر وہ نہیں کرتا اس ایشو پہ بات تو اس کو مطلب اس پہ ذمہ داری کے ضمن میں آ جائیں گی کہ جناب تمہیں طاقت دی گئی تھی تو تم نے اس طرح سے بات کیوں نہیں کی جس طرح سے کرنی چاہیے تھی. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھتے ہوئے نہیں بات کرتے تو کرنی چاہیے. ہمیں سمجھانا چاہیے لوگوں کو کہ آپ نہ کریں اس طرح سے. اور جس طرح سے میں نے یہاں پہ بات کی کہ ہر شخص قصوروار ہے اس تباہی. کسی ایک کا ہوتے وہ کہتے ہیں نا حادثہ اچانک نہیں ہوتا.
اب وہ آپ نے ہوتے جناب وہ پانی کا جو قطرہ ہے وہ پتھر پہ گرتا گیا ہے، تو اتنے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے گئے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ چائلڈ ابیوز چاہے وہ جس طرح کا بھی ہو، اس پہ بات کریں، سزائیں دیں، اور کھلے عام سزائیں دیں گے تبھی یہ معاملات حل ہوں گے۔ اچھا میم، اب جو ہے پوڈ کاسٹ جو اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو جاتے جاتے میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ مطلب وہ طریقے مجھے بتا دیجیے جن کے ذریعے کمیونٹی جو ہماری ہے، ہماری فیملی سے اپنے بچوں کا پروٹیکشن کر سکیں۔ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح سے ثقافتی ہمارے فیملیز اور ہمارا جو برکٹب ہوتا ہے وہ زیادہ تر کمیونٹی سسٹمز میں ہے۔ ہم مختلف جو ہے وہ سیکٹر سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ سیکٹر کی سطح پہ اور کمیونٹی سسٹم پہ اگر اس پہ فروغ دیا جائے تو کافی حد تک اویئرنیس پھیل سکتی ہے۔ وہ لوگ آ، جو یہ کام ان کے ذہن میں آتا ہے کہ میں ایسا کام کروں، ہو سکتا ہے وہ برے نہ ہوں، لیکن ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کہیں چل رہا ہو کہ میں یہ غلط کام کرنے جاؤں اور کسی بچے کو نشانہ بناؤں، تو اگر ان کو اویئرنیس دی جائے گی، ان کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کی جائے گی، تو شاید بہت سارے لوگ اس سے بچ سکیں۔ جہاں تک پیرنٹس کا سوال ہے، پیرنٹس کو بتانے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ کمیونٹی کی سطح میں ماں باپ کو، گھر والوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچے کو کیسے بتا سکتے ہیں۔ بچوں کو آپ ڈائریکٹ نہ بھی بتائیں، یہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو بتائیں کہ آپ اپنی حفاظت کیسے کریں گے۔ بھروسہ نہ کریں کسی پہ بھی، ہوں۔ بچوں لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، خدارا آج کے دور میں نہ بچیوں کو کسی کے گھر پہ رہنے کی اجازت دیں، نہ اپنے بچوں کو کسی کے گھر پہ رہنے کی اجازت دیں۔ آج کا وہ دور ہے کہ جناب جب آپ موبائل اسکرول کرتے ہیں، کچھ بھی سامنے آ جاتا ہے۔ جب کچھ بھی سامنے آتا ہے تو ہمارے ماس کمیونیکیشن کا کے تحت جو ہے وہ آپ کی جو اسکرین ہے وہ آپ کے دماغ پہ بہت اثر کرتی ہے۔ انسان بالکل ہی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کام کرنا نہیں چاہتا، لیکن وہ کام اس پہ کرنے پہ تل جاتا ہے یا وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو ان حالات میں ضروری ہے، چونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کسی کے پاس جس کو سمجھ نہیں بھی ہے وہ بھی ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے، تو کوشش کریں اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں اور یہ بتائیں کہ جناب آپ کو کس حد تک کس سے بات کرنی ہے، آن لائن کس حد تک کس سے بات کرنی ہے، اور اس طرح سمجھائیں کہ دوست جس طرح سے بات کرتے ہیں۔ پیرنٹس اگر لڑ جھگڑ کے بات کریں گے، بچوں کو ڈانٹ کے انداز میں بات کریں گے، تو آئی ایم سوری ٹو سے آج کا بچہ وہ بچہ نہیں ہے جو ڈانٹ کی زبان سمجھ سکے۔ آج کے بچوں کو دوست کی طرح ہی سمجھانا پڑے گا، اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا پڑے گا۔ ہم ٹائم اسپینڈ جب تک نہیں کریں گے اپنی اولاد کے ساتھ، جب تک یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اور یہی بات ہے کہ اگر آپ کو بچانا ہے تو گورنمنٹ لیول پہ بھی اس کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے آپ کہ اگر اتنا مسئلہ بڑھ گیا ہے تو سوسائٹی کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اویئرنیس کے پروگرام ترتیب دینے چاہیے، جہاں ہم نے اتنی منسٹریز بنا دی ہیں، اتنی بلا وجہ کی منسٹریز پاکستان کے پاس موجود ہیں جس کا کوئی کام ہی نہیں ہے، تو آپ کوئی ایسی آرگنائزیشن بنا دیں، ایسا کوئی ادارہ بنا دیں، منسٹری نہ بنائیں تو، جس میں صرف اویئرنیس کا کام دیا جا رہا ہو۔ مجھے بہت سارے لوگ یہ کہیں گے جناب ادارہ موجود ہے جو کام کر رہا ہے، نہیں جناب ایسا نہیں ہے۔ خاص طور پہ صرف اس کام کے لیے اویئرنیس کی مہم ہونی چاہیے، چاہے اور یہ نہ صرف گورنمنٹ بلکہ پرائیویٹ جتنے آرگنائزیشنز ہیں ان میں بھی پرچے جانے چاہیے، انہیں بھی چاہیے کہ اپنے اپنے اداروں میں ماں باپ کے لیے جو وہاں کام کرتے ہیں، پیرنٹس کے لیے، چاہے وہ کسی ایک پیرنٹ کو بھی پتہ چل جائے، ان کو ہی بتایا جائے کہ کس طرح سے بچوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اور یہ کام اتنا برا ہے، یہ بتانا ضروری ہے کہ جن لوگوں کے ذہن میں ایسا ہے بھی، وہ بھی اس سے دور ہٹ جائیں۔ اس طرح سے کام ہو سکتا ہے۔ اچھا، تھینک یو سو مچ میم، آپ نے اپنا ٹائم دیا، بہت اچھی طریقے سے ساری چیزیں سمجھا دی۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے پوڈ کاسٹ سے جو ہے لوگوں کو انفارمیشن وغیرہ گئی ہوگی، ان کو اس کی مطلب پاکستان کے اندر اس چیز کی ریئلٹی کا احساس ہوا ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ ہمارا پوڈ کاسٹ اختتام پر پہنچ گیا ہے۔ ملتی ہوں اگلے پوڈ کاسٹ میں نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔